اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدنا و مولانا محمد آج سے کچھ عرصہ قبل ایک صاحب نے اپنا ایک خواب بیان کیا، اور خواب کچھ اس طرح بیان کیا کہ ان کا کہنا تھا کہ کسی نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر میرے بیڈ کے اوپر میلے کچیلے پرانے گندے کپڑے پڑے ہیں، اور وہ صاحب خواب اس کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے انہیں عرض کیا کہ یہ خواب تو جس نے خواب دیکھا ہے اس کے ساتھ اس خواب کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ خواب کا تعلق آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ ان کے کمرے کے اندر اس نے ان کے بیڈ کے اوپر گندے کپڑے دیکھے تھے، میلے کچیلے کپڑے دیکھے تھے۔ دیکھیں، کبھی انسان ایک خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب اس کے اپنے متعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ خواب کسی دوسرے شخص کے ساتھ اس خاص خواب کی وابستگی ہوتی ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ خوابوں کو سمجھنے کے لیے ایسے اوراد اذکار ہیں، اور ایسا اللہ کی بارگاہ میں کچھ اس طریقے سے دعا کرنی مقصود ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خواب کی تعبیر عطا فرما دیں۔ یعنی خواب کی تعبیر کا علم جو ہے وہ کسبی نہیں ہے، بلکہ وہ وہبی علم ہے۔ کچھ تھوڑا بہت کسب یعنی محنت، کوشش، جدوجہد، مطالعہ، اس سے بھی کچھ تھوڑا بہت علم حاصل ہو جاتا ہے، لیکن دراصل خوابوں کا علم یہ وہبی علم ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ کچھ علوم ایسے ہیں کہ ان علوم کو سیکھنے کے لیے آپ کو اپنی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، آپ انہیں سیکھ لیتے ہیں۔ کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن کو آپ اپنی محنت سے مکمل نہیں سیکھ سکتے، بلکہ اس کے لیے آپ کو اللہ کی طرف سے وہ علم عطا کیا جاتا ہے، تبھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا خوابوں کا علم بھی ان علوم میں سے ہے کہ آپ اس کو وہبی علم یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم کہہ سکتے ہیں۔ وہ جو محنت اور جدوجہد سے ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس میں انسان اپنی ایک کوشش کرتا ہے، کچھ سٹڈی کرتا ہے، کچھ کسی سے سیکھتا ہے، اور کچھ اپنے تجربات اور مشاہدات سے کرتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کچھ تھوڑی بہت محنت کی ہے اس کے متعلق۔ اور کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ علم المکاشفہ ہے، اور جیسے کہ الہام ہے، اور جیسے کہ کشف القبور ہے، اور کشف القلوب ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، علم نائلہ ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان علوم کو آپ اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ خاص اللہ کی ذات کی طرف سے اپنے خاص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔
تو جب کوئی شخص آپ کو اپنا خواب بیان کرے تو اس وقت مکمل اللہ کی طرف رجوع کیا کریں، استخارہ کی دعا پڑھیں، اور یا علیم ہو یا خبیر ہو، ان پاک اسماء کا جو اللہ کے وہ اسماء ہیں جن سے علم اور خبر عطا کی جاتی ہے ان کا ورد کریں، تو انشاءاللہ دل میں خواب کی تعبیر ڈال دی جاتی ہے۔ تو وہ جب صاحب خواب بیان کرنے لگے کہ میرے گھر کے اندر میرے بیڈ کے اوپر پرانے کپڑے، کسی نے خواب دیکھا ہے کہ پرانے کپڑے، گندے کپڑے پڑے ہیں، تو جب کوئی خواب بیان کرتا ہے تو میرا معمول ہے کہ میں وہ اوراد، وہ اسماء پڑھتا ہوں جن اسماء کی برکت سے اللہ اپنے بندوں کو علم سے نوازتے ہیں۔ تو مجھے اس خواب کی جو تعبیر سمجھ آئی تو میں نے انہیں عرض کیا کہ آپ کے کمرے کے اندر تعویذ پڑا ہے۔ اب انہوں نے کہا وہ نکالیں کیسے؟ میں نے کہا کمرے کی صفائی کرو، انشاءاللہ امید ہے مل جائے گا۔ اب یہ تو چلے گئے اپنے کمرے کی صفائی کرنے، اور یہاں مجھے تھوڑی سی تشویش لاحق ہوئی، کیونکہ بظاہر جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب میں اس قسم کے خواب کی ایسی کوئی تعبیر نہیں لکھی ہوئی، تو مجھے تھوڑی سی پھر تشویش تھی کہ یہ صاحب اپنا کمرہ خالی کریں گے تو اگر ان کو تعویذ نہ ملا تو ظاہر ہے کہ مجھے تھوڑی سی سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کچھ دیر بعد یہ صاحب واپس تشریف لائے، اور اس دوران میں نے اللہ سے یہی دعا کی، میں نے کہا اللہ میرے دل میں جو بات ڈالی گئی آپ کے پاک اسماء کی برکت سے یہ بات مجھے سمجھ آئی، اب میری لاج رکھ لے میرے مالک۔ تھوڑی دیر بعد وہ صاحب آئے اور انہوں نے ان کے ہاتھ میں ایک تعویذ تھا، اور وہ تعویذ انسانی بالوں سے باندھا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے تمام کمرے کی چیزیں باہر نکلوائیں، مجھے کچھ نہیں ملا۔ آخر جب میں نے کہا بیڈ کو بھی باہر نکالتے ہیں، اس کو بھی کھول کے دیکھیں گے، تو جب بیڈ ہم نے اٹھایا تو بیڈ کے ایک پیر کے نیچے یہ تعویذ پڑا تھا۔ وہ تعویذ جب میں نے کھولا تو اس تعویذ کے اندر کچھ ایسے حروف لکھے گئے تھے کہ جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ اور جدائی ڈالی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے کاموں سے، ایسی غلاظتوں میں ہاتھ لتھیڑنے سے بچائے رکھے، اور شر کرنے والوں کے شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ کرے کہ ہمارے شر سے بھی اللہ کی مخلوق محفوظ رہے۔ تو یہ ایک تجربہ تھا جو میری زندگی میں گزرا، تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اسی طرح ایک شخص اگر خواب میں انڈے دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ جب آپ کتابوں کے مطالعے سے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں تو بعض اوقات آپ کی وہ تعبیر اس طرح نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، جو اصل حقیقت ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی، کیونکہ کتابیں تو عام طور پہ تعبیر الرؤیا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور
باقی جو اکابرین گزرے ہیں ان کی کتابیں موجود ہیں، لیکن یہ سب اس دور کی ہیں کہ جس دور میں آج کی جدیدیت نہیں آئی تھی۔ جیسے ایک بندہ موبائل خواب میں دیکھتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک بندہ کمپیوٹر دیکھتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کیونکہ یہ اس دور میں نہیں تھے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ خواب علم وہابی ہے، یہ اللہ سے مانگا جاتا ہے کہ اللہ مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرما۔ اور جب اللہ رب العزت آپ کو یہ علم عطا فرما دیتے ہیں تو یہ بڑا عظیم الشان علم ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر آنے والے باریک واقعات کی چھان بین اسی علم کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی محفل میں کچھ مزید آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ جو علم میں نے اپنے رب کریم کی عطا سے اور اپنے مشائخ اور اساتذہ کی محبتوں کے صدقے سیکھا، وہ میرے پاس امانت ہے، اور اس امانت کو میں آپ لوگوں تک منتقل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انسانی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی بھی وقت انسان دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے، اور امانتوں کو اپنے سینے میں دفن کر کے اپنے ساتھ لے جانا مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے فرداً ایک جتنے علوم میں نے اپنے بڑوں سے حاصل کیے، علم الحروف، علم الاسماء، علم الاعداد، علم التعبیر، علم الرؤیا وغیرہ، میں کوشش کروں گا کہ ان محافل کے ذریعے آپ تک پہنچا سکوں۔ اور مجھے کمال کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، کیونکہ کامل، مکمل، اکمل یہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت کی عطا سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو شاید میں جو بات کروں اس میں کوئی کمی یا کوئی سقم موجود ہو، لہٰذا میں اپنی بات پر ایسا اصرار نہیں کروں گا کہ میری بات بالکل درست اور ٹھیک ہے، کیونکہ میں انسان ہوں، اور انسان کسی بھی بات میں کوئی بھی خطا کر سکتا ہے۔ بالکل درست، اتھینٹک، مضبوط اور کامل بات یہ قرآن کریم کی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی ہے۔ ہاں، علم ہے، سیکھنا سکھانا لگا رہے گا، کچھ ہم آپ سے سیکھیں گے، کچھ آپ ہم سے سیکھیں گے، اور کوشش جاری رکھیں گے کہ زندگی کا سفر بہتر سے بہتر ہوتا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں، برکتیں، عافیتیں، سلامتیاں عطا فرمائے، اور ہمیں مخلوق تک آسانی پہنچانے کا شرف عطا فرمائے۔